أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وقالت طائفة من أهل الكتاب ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 کی آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 71 تک تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب آ جاؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، وہ یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کرتے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ایک دوسرے کو رب نہیں بناتے اللہ کے سوا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ موڑو، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو آپ لوگ کہہ دیجئے کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اہل کتاب تم حضرت ابراہیم کے سلسلے میں کیوں بحث و مباحثہ کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، اور تورات اور انجیل تو ان کے بعد ہی نازل کی گئی۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، وہ تم ہی ہو جو ایسی باتوں کے سلسلے میں آپس میں بحث و مباحثہ کرتے ہو جس کا تم کو علم ہے۔ فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تو تم ایسی باتوں کے سلسلے میں کیوں جھگڑتے ہو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، حضرت ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، حضرت ابراہیم تو باطل اور شرک سے بیزار اور احکام الہی کے فرما بردار تھے۔ وما کان من المشرکین ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، بے شک حضرت ابراہیم سے تعلقات کی بنیاد پر وہ لوگ قریب ہیں جن لوگوں نے ان کی پیروی کی، وہذا النبی، اور یہ نبی بھی، والذین آمنوا، اور وہ لوگ بھی جو ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا کارساز ہے۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، اہل کتاب کا ایک گروہ، ایک جماعت تو یہ چاہتی ہے کہ وہ تم کو گمراہ کر دے، وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو جبکہ تم جانتے ہو یا تم اس پر گواہ ہو۔
یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں گڈمٹ کرتے ہو، وتکتمون الحق، اور حق بات کو کیوں چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ ان آیتوں کا ترجمہ تھا۔ جو پیچھے بات گزری کہ ایک وفد، ایک جماعت، ایک ڈیلیگیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یہودیوں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط ان کو لکھا تھا کہ یا تو تم ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، یا ٹیکس جو اسلامی حکومت کے زیر نگرانی جو لوگ رہتے ہیں غیر مسلم، وہ جو ٹیکس ادا کرتے ہیں وہ ادا کرو، یا پھر یہ ہے کہ ہم سے جہاد کرو۔ تو وہ وفد آیا، وہ جماعت، وہ ڈیلیگیشن اللہ کے نبی کے پاس آیا بات کرنے کے لیے، اور باتوں ہی باتوں میں اس نے اپنے مذہب کو طاقت کے ساتھ رکھنے کی کوشش کی کہ نہیں ہم تو یہودی ہیں، اور ہم تو موسیٰ کے ماننے والے ہیں، اور ہم تو فلاں کے ماننے والے ہیں، ہمارا تو نبیوں کا سلسلہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اب میں جو اس سے پچھلے ہفتے تفسیر ہوئی اس پر آ رہا ہوں، یہ تو کچھ زیادہ پرانی بات تھی تاکہ ایک جوڑ سمجھ میں آ جائے آج کی بات کا۔ تو جو پچھلے ہفتے تفسیر ہوئی اب وہاں بات آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں نے یہ تینوں باتیں نہیں مانی اور اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے بہت زور لگایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کی دعوت دی۔ اس پر بات ہو چکی ہے، مباہلہ یعنی جب کوئی آدمی ایسی بات کو نہ مانے جو صراحتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا ہو، بالکل صاف بات کہہ دی ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ، یہ نبی آ گئے اس پر ایمان، جب کوئی اتنی صاف بات نہیں مانے دلیل کے ساتھ بھی، تو اس کے بعد اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم بھی آ جاؤ، تم اپنے گھر والوں کو بھی لے آؤ، رشتہ داروں کو بھی لے آؤ، بیوی بچوں کو بھی لے آؤ، اور ہم بھی آ جاتے ہیں، اور ہم بھی سب کو بلا لیتے ہیں، یا ہم اکیلے آ جاتے ہیں، اور ایک میدان میں جمع ہو کر ایک دوسرے کے خلاف بہت گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو حق پر ہو آپ اس کو باقی رکھیے، اور جو حق کے خلاف باطل پر ہو آپ اس کو مٹا دیجیے، ختم کر دیجیے، تہس نہس کر دیجیے، اس پر اپنی لعنت برسائیے۔ اس کی ایک مثال بھی دی تھی میں نے کہ ابھی سال 2 سال پہلے ایک شخص کو ایک مفتی صاحب نے، مفتی سلمان اظہری صاحب، جن کو ابھی گرفتار کیا گیا تھا ایک جھوٹے الزام کے اندر، انہوں نے ایک دلی کے اندر ایک پجاری کو یہ مباہلے کی دعوت دی تھی، آگ میں کودنے کی شاید آپ لوگوں کو۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ اب وہ جو لوگ آئے تھے یہودی، انہوں نے کہا کہ صاحب ہم مشورہ کر لیں، اس کے بعد آپ کو جواب دیتے ہیں۔ وہ گئے، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، تو بات یہ ہوئی کہ بھائی دیکھو، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ یہ نبی برحق ہیں، اگر ان سے ہم نے یہ کام کر لیا تو ہماری ہلاکت تو پکی ہے، لہذا یہ ہے کہ انہی کی شرطوں پر صلح کر لی جائے۔ چنانچہ وہ جزیہ طے ہو گیا۔ اب آج کی جو بات ہے وہ جو ثابت کرنا چاہ رہے تھے، تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی کہ آخر میں جو ایک بالکل آخری درجے کی بات تھی وہ کہہ دو اور بس بات ختم ہوتی ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ اے اہل کتاب، اہل کتاب سے مراد تورات کے ماننے والے، جو اب تو بہت کم ہو گئے ہیں اور شاید بالکل گنے چنے لوگ رہ گئے ہوں اہل کتاب میں سے، جو اصل اہل کتاب ہیں، یہودی اصل مذہب کے ماننے والے، تورات کے ماننے والے بہت کم رہ گئے۔ تو اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، تم یہ سب باتیں نہیں مان رہے، تو ایک ایسی بات کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں ہم جو ہمارے درمیان بھی وہی ہے، تمہارے درمیان بھی وہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ تم بھی ایک اللہ کو مانتے ہو اور ہم بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، اور جتنے بھی مذہب ہیں، جتنے بھی دنیا میں بسنے والے جتنے بھی مذہب ہیں، اگر ان کے اندر ڈیپ میں جائیں گے، گہرائی میں جائیں گے، تو آخر میں وہ یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ وہ اوپر والا ہی کرتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کا بھی تجربہ ہوگا، آخر میں وہ کہتے ہیں نہیں، وہ اوپر والا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، آخر میں ماننے کو اسی کے اوپر آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ان کے سامنے رکھی کہ بھائی ایسی بات پر اتفاق کر لو، ایسی بات پر صلح کر لو جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کرتے، کسی بھی چیز کو شریک نہیں کرتے۔ تو اس میں جو ہے خالص توحید کی دعوت دی گئی۔ چنانچہ عیسائیوں کے بھی 2 عقیدے توحید کے خلاف تھے، عیسائیوں کے 2 عقیدے توحید کے خلاف تھے۔
پہلا عقیدہ کیا تھا کہ وہ ابنیت مسیح کا عقیدہ رکھتے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اور معبود کا بیٹا بھی معبود ہوتا ہے، یعنی جب حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو گویا کہ حضرت عیسیٰ بھی اللہ ہی ہوئے۔ اور اگر بیٹا معبود نہیں، اگر مثال کے طور پر انسان کا بچہ اگر انسان نہیں تو وہ ایک دوسری جنس ہو جائے گی، یعنی اگر کسی، آپ سنیں گے بات کہ بھائی کسی انسان کے گھر ایک بکری کا بچہ پیدا ہو گیا تو آپ کو ایک عیب لگے گا نہیں لگے گا؟ تو اگر ایسی بات ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ معبود نہیں ہے اور وہ انسان ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا کہ انسان کے گھر بکری کا بچہ، نعوذ باللہ۔ تو یہ عیب کی بات ہوگی، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں، یہی تو توحید خالص پر عمل ہو سکے گا، ورنہ اگر کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا تو پھر خالص توحید نہیں ہوگی۔ دوسرا کیا ہوتا تھا ان کا؟ دوسرا عقیدہ کیا ہو گیا تھا کہ جو ان کے علماء تھے، پادری تھے، اگر وہ کسی چیز کو حلال کر دیتے تو قوم اس کو حلال مان لیتی، وہ کسی چیز کو حرام کر دیتے تو قوم اس کو حرام مان لیتی۔ گویا کہ انہوں نے بعض کو اللہ سے نیچے رب بنا رکھا، وَلَا تَتَّخِذُوا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ، تو اس کا بھی منع کر دیا گیا کہ اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ سے نیچے رب نہ بنائے، کہ اگر کوئی نیچے والا کسی کو حلال کر رہا ہے تو حلال، کسی کو جو قرآن نے، جو شریعت نے حلال کر دیا وہ حلال ہے، اب اس کو چاہے کوئی حرام کرے، اور جو شریعت نے حرام کر دیا ہے اس کو کوئی حلال کرے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ قرآن اور سنت، اس سے آگے بڑھ کر وہ پچھلے ہفتے بات آ چکی ہے، بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں اصول کی۔ تو یہ بات تو ہو گئی۔ اگر یہ لوگ، یہ یہودی ان باتوں پر اتفاق کرتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کرتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، تو آپ کیا کہہ دو؟ فَقُولُوا، آپ سب کہہ دو، اشہدوا، گواہ رہنا تم لوگ، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم تو مسلمان ہیں، پکے سچے مسلمان ہیں جو ان سب باتوں پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں کرتے، آخری نبی کے ساتھ سارے نبیوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن نے، شریعت نے جس چیز کو حلال کیا اس کو حلال مانتے ہیں، جس کو حرام کیا اس کو حرام مانتے ہیں، یہ سب ہم کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ جب ان کے سامنے، یہ وفد کے سامنے، یہ ڈیلیگیشن کے سامنے اللہ کے نبی نے یہ بات رکھی تو ان لوگوں نے ایک اور بات پیش کی، یا اہل الکتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو یہاں نقل کر رہے ہیں کہ اے اہل کتاب، تم حضرت ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، کیوں آپس میں بحث و مباحثہ کرتے ہو؟ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم بھی جو تھے وہ یہودی تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم حضرت ابراہیم کے بارے میں کیوں بحث و مباحثہ کرتے ہو، جبکہ تورات اور انجیل تو ان کے زمانے کے بعد نازل ہوئی ہے، اس زمانے میں تو اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں تھا تورات اور انجیل کا، جب حضرت ابراہیم کو بھیجا گیا تھا، تو تم حضرت ابراہیم کو بیچ میں کیوں لا رہے ہو؟ افلا تعقلون، تمہیں کچھ عقل نہیں ہے، تم تو ایسی بے سر پیٹ کی باتیں کرتے ہو۔ آگے فرمایا ہاں انتم ہؤلاء حاجتم فیما لکم بہ علم، کہ جس چیز کا تمہیں علم ہے تم ہی ہو اس کے اندر جو الجھے ہوئے رہتے ہو۔ کون سی بات؟ کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کو قتل کر دیا گیا ہے، سولی پر چڑھا دیا گیا ہے، تم جانتے ہو حضرت عیسیٰ کو بھی، اور یہ جو نبی تمہارے درمیان ہیں ان کو بھی تم جانتے ہو تورات اور انجیل کی روشنی میں کہ یہ وہی نبی ہیں، یہ اس بات کا تو تمہیں علم ہے، لیکن تم علم ہوتے ہوئے اس کے اندر بحث کر رہے ہو، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن تم ایک ایسی چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، وہی حضرت ابراہیم کی بات کہ وہ تو ان کا زمانہ تو الگ زمانہ ہے، تورات بھی اس وقت نازل نہیں ہوئی، ان کے بارے میں تو تمہیں کچھ ABCD نہیں پتا حضرت ابراہیم کی، تو اس بارے میں تم کیوں جھگڑ رہے ہو کہ وہ بھی یہودی تھے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں جانتا ہے، تم کچھ نہیں جانتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس بات کی نفی کر رہے ہیں، اس کو ڈس لائک کر رہے ہیں، اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، کس بات کو؟ جو وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بھی یہودی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا، حضرت ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے، ولا نصرانیا، اور نہ ہی نصرانی تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ کون تھے؟ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ باطل یعنی شرک سے بیزار اور احکام الہی کے فرما بردار تھے، پکے موحد سے، پکے موحد۔ حنیفن جو کہتے ہیں
وہ کہتے ہیں حنیفہ کے معنی ہوتے ہیں مائل ہونا، کسی چیز کی طرف مائل ہونا، اور جو حنیف جو کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ باطل سے رخ پھیر کر حق بات کی طرف مائل ہونا، یعنی وہ ایسے پکے مسلمان تھے۔ کیوں صفت لائی گئی؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دور تھا اس دور کے اندر بت پرستی عروج پر تھی، ان کے گھر کے اندر بت بنتے تھے، ان کے جو باپ تھے وہ بت بنا دیتے تھے۔ آزر ان کا نام کیا تھا؟ آزر۔ بت دور دورہ تھا بت کا، کوئی ستاروں کی عبادت کر رہا ہے، کوئی سورج کی، کوئی چاند کی، کوئی کسی کی، کوئی پورا واقعہ اس کو ذکر کیا ہے کون سے پارے میں؟ 7ویں پارے میں وہ پورا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ سورج نکلا ہے تو کہا کہ یہ رب ہے، چاند نکلا ہے کہا یہ رب ہے، قوم کو سمجھانے کے لیے۔ وہ جب ڈوب جاتا تو کہتے نہیں یہ رب ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ڈوب گیا۔ تو یہ بت پرستی کا دور تھا، تو اس بت پرستی سے صاف کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ پکے فرما بردار اور شرک سے بیزار تھے، ان کا دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور شرک تو کبھی انہوں نے کیا ہی نہیں۔ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ، بے شک جو لوگوں میں ابراہیم سے قریب تر وہ لوگ ہیں، یعنی اب ابراہیم سے تعلق کن لوگوں کا ہے؟ حضرت ابراہیم سے تم اپنا تعلق جو یہودی ہونے کا بتا رہے ہو یہ تو تمہارا بیکار ہے، لیکن تعلق ہے کس کا؟ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت ابراہیم کی پیروی کی، ان کی بات مانی، وہ ان کے متعلق ہیں، ان سے تعلق والے، ان کے قریبی لوگ ہیں۔ اور یہ جو نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزماں، یہ ان کے تعلقات والے ہیں، اور یہ جو نبی ہیں ان پر ایمان جو لائیں جو لوگ، یہ بھی حضرت ابراہیم کے تعلق والے ہیں۔ اسی لیے کہیں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بتایا کہ تم اپنے باپ حضرت ابراہیم کے دین پر ہو، تمہاری جو بعثت ہوئی ہے وہ حضرت ابراہیم کے دین پر ہوئی۔ ایک بات اور یاد آ گئی کہ ہر زمانے کے اندر دیکھیے، ایک ہوتا ہے اصول جس کو عقیدہ کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے فروع جس کو مسائل کہتے ہیں۔ تو جتنے بھی نبی ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب کے اصول ایک ہیں، اصول میں کسی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، سب کے اوپر ایک ہی اصول نازل ہوا ہے، سب کے لیے ایک اصول۔ اور فروع جو ہیں مسائل، کسی کے یہاں کچھ تھے، کسی کے یہاں کچھ تھے، کسی کے یہاں ایک جیسے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی، بنی اسرائیل کے اندر جتنے نبی آئے ان تمام نبیوں کے اصول بھی وہی تھے جو حضرت موسیٰ کی شریعت کے تھے، اور مسائل بھی وہی تھے جو حضرت موسیٰ کی شریعت کے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت آئی ہے اس کے اندر مسائل حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ سب سے الگ ہیں، اور اصول وہی ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ اسی لیے دو چیزوں میں فرق ہوتا ہے، رسول اور نبی۔ رسول کہتے ہیں ایسے نبی کو جس کے اوپر کوئی نئی کتاب اور نئی شریعت بھی ساتھ میں بھیجی گئی ہو، جیسے تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، وہ رسول۔ اور نبی کہتے ہیں ایسے نبی کو جو پرانی ہی کسی شریعت پر عمل کرانے کے لیے امت کو بھیجا گیا، کوئی نئی شریعت اس کے ساتھ نہیں بھیجی۔ ہاں کچھ تھوڑی بہت تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن قانونی طور پر کوئی نئی کتاب اس کو نہیں دی جاتی، وہ پرانی ہی شریعت کو آگے بڑھانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ بس آخری بات یہ ہے، اب جو یہ لوگ مناظرہ کر رہے تھے، آ کر بحث و مباحثہ کر رہے تھے، ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد تھا صرف گمراہ کرنا، صرف ذہن کو ڈائیورٹ کرنا، اصل مدے پر بات نہ کرتے ہوئے دوسروں مدوں کو اچھالنا، جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ اصل بات نہیں ہو رہی ہے، ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی کوئی سی بات اٹھا دی، کبھی کوئی سی بات، کبھی وہ وقت کی بات لے آ، اصل بات نہیں کہ اصل مدوں کو چھوڑ کر دوسرے جو بیکار کی باتیں ہوتی ہیں اس پر۔ تو ان یہودیوں کا کام کیا تھا؟ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ اہل کتاب کی ایک جماعت تو یہ چاہتی ہے لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ وہ تم کو گمراہ کر دے، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تنبیہ کے طور پر ارشاد فرما رہا ہے، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، کہ تم ایسی بات کا انکار کیوں کرتے ہو جس کے گواہ ہو تم، جو تم جانتے ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب حق اور باطل کو کیوں گڑمٹ کرتے ہو، ملاتے ہو، وتکتمون الحق، حق بات کو کیوں چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ بس ان آیتوں کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر تھی۔ اللہ تعالی ہمیں مزید علم
اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.